بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد پریس کلب کے اندر ایک پیلسٹینینز کے نیشنل ڈے کے اوپر ایک سیمینار تھا، میں اس میں شریک تھا، اور پیلسٹائن کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ وہاں پہ چیف سپیکر تھے، وہاں پہ وہ پریزائڈ کر رہے تھے۔ راجہ ظفر الحق جو پی ایم ایل این کے ہیں، ان کی سپیچ ان سے پہلے تھی، اور راجہ ظفر الحق نے اپنی سپیچ میں کہا کہ اگر ایک کام آپ 50 سالوں سے کر رہے ہیں، 60 سالوں سے کر رہے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہماری پالیسی کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ میں یہی ان سے عرض کرنا چاہتا تھا آڈینس میں سے کھڑے ہو کے، لیکن اب مجھے ضرورت نہیں رہی تھی۔ اور پھر بات یہ ہے، دیکھیے فلسطینی ہمارے بھائی اور بہن اور بچے ہیں، اور اسرائیل اتنا ہی برا ہے جتنا فلسطینی اس کو سمجھتے ہیں، لیکن کیا فلسطینیوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں؟ یقیناً ہوئی ہیں، اور فلسطین کے اندر شاید کوئی ویژنری لیڈرشپ نہیں تھی، جس کی وجہ سے فلسطینی جو ہے انہوں نے جوک تر جوک جو ہے اپنے ملک کو خیر آباد کر کے کہہ کے نیبرنگ جو کنٹریز ہیں وہاں پہ پناہ لے لی، جو کہ بالکل غلط، اور جس کی وجہ سے اب ان کو ملک کے اندر واپس آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اسرائیل نہیں دے رہا، اور ان کو ووٹ دینے کے حق سے بھی محروم کر دیا۔ یہ دو محرومیاں چھوٹی محرومیاں نہیں ہیں، جتنی بڑی محرومی تھی زمین کا چھن جانا، یہ اس سے کم محرومی نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ سے ووٹ کا حق چھین لیا جائے اور آپ اپنے ملک کے اندر واپس نہ آ سکیں۔ یہ بات فلسطینی قیادت کو سمجھنی چاہیے تھی، اور کہ جی ہمیں ووٹ کا حق نہیں ملے گا اور ہمیں واپس آنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ یہ لیڈرشپ کا کام تھا۔ اب دیکھیں ساؤتھ افریقہ کے اندر کیا ہوا۔ ساؤتھ افریقینز نے بھی اگرچہ یہ شاید اتنے برے نہیں تھے وہاں پہ جو وائٹ تھے، لیکن ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ تھی، اور لیکن انہوں نے جو ہے ایسا نہیں کیا کہ دیگر ملکوں میں جا کے پناہ لے لی ہو۔ اگرچہ اسرائیل ان سے 100 گنا زیادہ برا ہے، میں اسرائیل کے برا ہونے پہ، اسرائیل اتنا ہی برا ہے جتنا ہمارے فلسطینی بھائی سمجھتے ہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ تو دشمن ہے نا، اور دشمن کا کام تو دشمنی کرنا ہے۔ ہم اس سے کیسے جو ہے ہم اس سے کیا گلہ کر سکتے ہیں؟ اور دنیا کے اندر بھی پروٹیسٹ کرتے کرتے 50 سال 60 سال گزر گئے، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوا۔ دنیا پروٹیسٹ کو نہیں مانتی ہے، اور ہمیں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد، اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ تھا، بے شک اگر ہم سے زمین چھن بھی گئی لیکن ہمیں وہاں سے فلسطینیوں کو موو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ جو موو آؤٹ کیا گیا بس اس کا پھر آپ دیکھ لیں، اب واپس بھی نہیں آ سکتے، ووٹ کا حق بھی نہیں ہے۔ اور پھر جو اسرائیل جو رہتے ہیں، جو مسلمان عربز رہتے ہیں اسرائیل کے اندر، ان کو ووٹ کا حق بھی ہے، اگرچہ وہاں پہ وہ دبے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے دبے ہوئے ہیں کہ ان کے ووٹس ہیں سم 17 to 20%۔ اب آپ یہ سوچئے گا اگر وہ سارے فلسطینی ادھر ہی ہوتے اور یہ 17 کی بجائے 47 یا 67 ہوتے یا 77 ہوتے تو پھر کس کی حکومت ہونی تھی، یا کتنی بڑی پاور ان کے پاس ہونی تھی؟ صرف یہ ہے، یہ ویژنری لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ایک تعلیم حاصل کرنی چاہیے، دوسرا اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی معیشت کا خیال رکھیں، اپنی تعلیم کا خیال رکھیں، اور ادارے بنائیں، یہ کام کریں۔ یہ دیکھیں اسلحے کا استعمال جو ہے اور مزاحمت جو ہے، اس کو کر کے دیکھ لیا، 70-80 سال 60 سال کر کے دیکھ لیا، اس کا کوئی رزلٹ برآمد نہیں ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں چینج آف دا پالیسی از دا چینج آف دا نیڈ آف دا آور، چینج آف دا پالیسی از دا نیڈ آف دا آور، کیونکہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ 50-60 سال اور گزر جائیں اور پھر کوئی بھی نتیجہ برآمد نہ ہو، اور لڑتے لڑتے اتنے ویک ہو جائیں کہ جو بھی ان کی شرائط ہیں وہ ساری شرائط ماننے پہ آمادہ ہو جائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جی ان 2-3 چیزوں پہ اپنی ساری توانائی، ان کو لڑائی بڑھائی کی بجائے
اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی تعلیم کا، بچوں کو تعلیم دلوائیں، اپنی معیشت کا خیال رکھیں، اور ادارے بنائیں، ادارے بنائیں، اداروں کو چلائیں بہتر سے بہتر انداز کے اندر۔ یہ ہوتی ہے ویژنری لیڈرشپ کی پالیسیز۔